ایک بادشاہ بہت زیادہ بیمار ہو گیا، علاج کروا کروا کر مایوس ہو چکا تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ ایک درویش ہے، اس سے دعا کرواؤں گا تو مجھے آرام آ جائے گا۔ جب اس درویش کو بلایا گیا تو اس سے عرض کیا گیا کہ حضور میرے لیے دعا فرمائیں کہ مجھے آرام آئے۔ درویش نے بادشاہ کو کہا، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے آرام ہو اور اللہ میرے اوپر رحم فرمائے تو تم اللہ کی مخلوق پر رحم فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ کسی بادشاہ کو پھوڑا نکل آیا اور اس کے پھوڑے نے بادشاہ کو انتہائی لاغر اور کمزور کر دیا، یہاں تک کہ بادشاہ کو لاغر اور کمزور جسم والوں سے بھی حسد ہونے لگا۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بادشاہ جب اپنی حکومت پر قدرت رکھتا ہے، پھر جب وہ کمزور ہو جاتا ہے تو کمزور اس پر غلبہ پا لیتا ہے۔ اس بادشاہ کا یہ حال دیکھ کر ایک وزیر نے کہا کہ اللہ آپ کی عمر دراز کرے، اس شہر میں ایک درویش موجود ہے اور اس جیسا نیک اس شہر میں کوئی اور نہ ہوگا۔ جب اس سے مشکل بیان کی جاتی ہے تو وہ اس مشکل کا شافی حل بتاتا ہے۔ بادشاہ اس درویش کو بلاؤ اور انہیں دعا کرنے کو کہیے کہ شاید رحمت خداوندی نازل ہو۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بادشاہ نے اپنے غلاموں کے ذریعے درویش کو بلاوا بھیجا۔ جب وہ درویش آئے تو بادشاہ نے عرض کیا، میرے لیے دعا کیجیے کہ میں اس پھوڑے کی وجہ سے سوئی کے داغے کی طرح ہو گیا ہوں۔ وہ درویش بولے، اے بادشاہ ہوش سے کام لے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے اور بہترین مصنف بھی ہے، وہ میری دعا کیوں کر نفع دے سکتی ہے جبکہ تو نے لوگوں کو قیدی بنا رکھا ہے، اور جب تک تو لوگوں پر رحم نہیں کرے گا تو یہ بات یاد رکھ کہ دولت اور طاقت بھی تمہیں آرام نہیں پہنچا سکے گی۔ اے بادشاہ، تو اپنے گناہوں پر نادم ہو اور پھر کسی درویش کو دعا کے لیے کہہ، اور تیرے حق میں کسی کی دعا اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک تو مظلوموں کی بد دعائیں لیتا رہے گا۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس بادشاہ نے جب درویش کی بات سنی تو اس سے غصہ آ گیا، مگر پھر خود کا محاسبہ کرتے ہوئے کہا، یہ درویش صحیح کہتے ہیں۔ پھر اس بادشاہ نے تمام قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا اور قیدیوں کی رہائی کے بعد ان درویش سے دعا کی درخواست کی۔ وہ درویش کھڑے ہوئے اور 2 رکعتیں نماز ادا فرمائی اور پھر بادشاہ کے حق میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے اللہ، تو آسماں کو بلند کرنے والا ہے، تو نے جنگ کی حالت میں اس کی گرفت کی، اب صلح پر اسے چھوڑ دے۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درویش کی دعا سے بادشاہ کو صحت مل گئی اور اس نے اپنا تمام خزانہ درویش کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حق کو باطل کی خاطر ہرگز نہیں چھپانا چاہیے۔ درویش نے تمام خزانوں سے اپنا دامن جھاڑا اور کہا، اس مرض سے دوبارہ ناتا نہ جوڑنا، اور اگر یہ مرض دوبارہ ہو گیا تو پھر نجات مشکل ہوگی۔ اے بادشاہ، خود کو مضبوط رکھ اور عوام کے ساتھ نیک سلوک رکھ، یہ لازم نہیں کہ بندہ ہر مرتبہ گرنے کے بعد سنبھل کر کھڑا ہو جائے۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس حقائق میں ایک بادشاہ کی بیماری اور پھر ایک درویش کی دعا کی بدولت اس کی صحت یابی کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس درویش نے بادشاہ کو جو نصیحت کی وہ ہر حاکم وقت کو نصیحت ہے۔ جب تک کوئی بھی حاکم اپنی عوام کے ساتھ حسن و سلوک سے پیش نہیں آئے گا، وہ عوام کی دعاؤں اور اللہ رب العزت کے لطف و کرم سے محروم رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، ہمیں اپنے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔